بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ملک قاسم رضا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی بکس لور کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کا ٹاپک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات و احساسات، گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہاں فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان 10 ہجری 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ ہمیشہ 10 دن ہی کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا، مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی پھر مل سکوں، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں آیت نازل ہوئی جس میں ارشاد فرمایا، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین آپ کے لیے پسند کر لیا۔ 29 صفر پیر کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے۔ راستے ہی میں درد سر شروع ہوا اور پھر شدید بخار ہو گیا۔ حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ جو رومال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک پر باندھ رکھا تھا، میں نے اسے ہاتھ لگایا تو اس تپش نکل رہی تھی اور آپ کا بدن ایسا گرم تھا کہ میرے ہاتھ کو برداشت نہ ہوا۔ میں نے تعجب کیا تو آپ نے فرمایا، انبیاء سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں ہوتی اور اسی لیے ان کو اجر سب سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ بیماری کے کل دن 11 سے 14 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری میں 11 یوم تک مسجد میں آ کر نماز خود پڑھتے رہے۔ آخری ہفتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے گھر پورا فرمایا تھا۔ بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے 7 مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکوں کا پانی بہاؤ۔ اس تعبیر سے یہ کچھ سکون ہوا اور طبیعت ہلکی ہوئی تو فوراً مسجد تشریف لے گئے اور فرمایا، تم میں سے پہلے ایک قوم ہوئی ہے جو انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتی تھی، تم ایسا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، ان یہودیوں اور نصرانیوں پر اللہ لعنت کرے جنہوں نے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنایا، تم میرے بعد میری قبر کو ایسا نہ بنا دینا کہ اس کی پرستش کی جائے۔ حضرت فضل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا آپ کو بخار چڑھ رہا ہے اور سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہاتھ پکڑ لے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا۔ رسول اللہ مسجد میں تشریف لے گئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو آواز دے کر جمع کر لو۔ میں نے لوگوں کو جمع کر لیا۔ رسول اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ مضمون ارشاد فرمایا، میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے، اس لیے جس کی کمر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے، بدلہ لے لو۔ جس کی آبرو میں نے پر حملہ کیا ہو وہ میری آبرو حاضر ہے، بدلہ لے لے۔ جس کا کوئی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مال سے بدلہ لے لے۔ کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھ سے بدلہ لینے سے میرے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے، کہ بغض رکھنا نہ میری طبیعت ہے نہ میرے لیے موضوع ہے۔ خوب سمجھ لو کہ مجھے اپنے محبوب ہے وہ شخص جو اپنے حق مجھ سے وصول کر لے یا معاف کر دے، تاکہ میں اپنے اس اعلان کو ایک دفعہ کہہ دینے پر دفار کرنا نہیں چاہتا، پھر بھی میں اس کا اعلان کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ممبر سے اتر آئے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور وہی اعلان فرمایا کہ جس ذمے بھی کوئی حق ہو وہ ادا کر دے اور دنیا کی رسوائی
رسوائی کا خیال نہ کرے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت کم ہے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میرے 3 درہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہے۔ کرنے والے کی تنقید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، میں کسی مطالبہ کرنے والے کی نہ تنقید کرتا ہوں نہ اس کو قسم دیتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ درہم کیسے ہے؟ اس نے کہا، سائل آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ تم دے دو، میں بعد میں دے دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے اپنے چچا زاد فضل بن عباس سے فرمایا، یہ میرا قرض تیرے ذمے ہے، تم نے دینے ہیں، دیتے بھی تو کہاں سے دیتے؟ جس رات کی صبح دنیا سے گئے، اس رات ان کے گھر دیا جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا، چراغ جلتا رہتا۔ اماں عائشہ ایک انصاری عورت کے گھر گئی اور کہا، اللہ کے رسول بڑے بیمار ہیں، ہمارے گھر میں تیل کوئی نہیں، تھوڑا سا تیل دے دو کہ رات کو چراغ جل سکے۔ وہ جو عالم کو روشن کر کے گئے، ان کے گھر ایک قطرہ تیل نہیں تھا، ان کا گھر سب سے زیادہ قربانی کے لیے پیش ہوا۔ اپنی اولاد کو تقدیر کے حوالے کیا، مگر اپنی امت کے بارے میں اپنے اللہ سے مانگتے ہوئے کبھی بھی غافل نہ ہوئے۔ وفات کے وقت بھی نہ بھولنے والے، حشر میں بھی امت کا روگ لیے سجدے سے اس وقت سر نہ اٹھائے گئے جب تک اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول نہ فرمائے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ پیر کا دن جو حیات نبوی کا آخری دن تھا، لوگ نماز فجر کے لیے صف سے اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھایا جو حجرہ عائشہ اور مسجد نبوی کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ اس وقت نماز ہو رہی تھی، تھوڑی دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نظارے کو جو آپ کی پاک تعلیم کا ہی نتیجہ تھا ملا خط فرماتے رہے۔ آپ نے صحابہ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو مسکرائے، پھر ہنس پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ کر صف میں شامل ہو گئے، کیونکہ انہیں گمان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر نماز ہی میں بے قابو ہو جا رہے تھے۔ آپ نے انہیں ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنی نماز پوری کریں، پھر حجرہ میں داخل ہو کر آپ نے پردہ چھوڑ دیا اور نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے مکمل فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ اس وقت واقعے سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت احساس اور آپ کی غیرت درجہ فکر مندی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لمحے آپ اپنی امت کے بارے میں فکر مند تھے۔ آپ کے بعد کیا حال ہوگا، انہیں بارگاہ الہی میں خشوع و خشاش کے ساتھ کھڑا دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح زیب پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نگاہ اس اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ان کی کتنی زیادہ محبت پائی جاتی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ سے اظہار ہو رہا تھا کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے بارگاہ الہی میں محور رہتے اور ان کے حالات کی خبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، نہ چاہو کہ اپنی حیات طیبہ کی آخری لمحات میں اپنے اصحاب پر آخری نگاہ ڈال لیں، جو حق ان کے سپرد کیا، جس سے دین کی طرف ان کی رہنمائی کی، اس پر انہیں عمل پیرا دیکھ کر اطمینان کا سانس لیں۔ جو منظر آپ نے دیکھا، اس سے آپ کا جی خوش ہو گیا اور آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ اس منظر سے آپ موت کی تکلیف بھول گئے اور خوشی و مسرت آپ کے روح انوار سے چھلکنے لگی۔ یہ دیکھ کر صحابہ کو گمان ہونے لگا کہ آپ کی تکلیف میں افاقہ ہو رہا ہے اور طبیعت بحال ہو رہی ہے، لیکن بعد میں انہیں علم ہوا کہ یہ آپ کی آخری نگاہ تھی، یہ آپ کے اصحاب بلکہ پوری امت کا آخری منظر تھا۔ حکمت الہی کی مشت میں یہ ہوئی کہ آخری منظر نماز کا ہو، تاکہ یہ منظر لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان باقی رہ جانے والے عہد قرار پائے اور دنیا میں اپنی امت سے الوداع لمحے آپ کے ذہن پر نقش ہو جائیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم عمل نماز کے اس عہد کو لازم پکڑیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحے میں انجام پایا اور جسے دیکھ کر آپ خوشی و مسرت کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت حضرت
فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت دیکھ کر کہا آختنا کرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کو آج کے بعد کوئی کرب نہ ہوگا۔ پھر حسن و حسین کو بلایا، دونوں کو چوما، ان کو احترام کی وصیت فرمائی۔ پھر ازواج مطہرات کو بلایا اور ان کو نصیحتیں فرمائی۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ان کا سر مبارک اپنی گود میں رکھ لیا، ان کو بھی نصیحت فرمائی۔ اس موقع پر امت کے نام اپنا آخری پیغام میں فرمایا، اے میری امت، ایک نماز نہ چھوڑنا، دوسرا غلام، نوکر، متحد، کم زر اور غیر طبقہ جنہیں معاشرہ کمین سمجھتا ہے پر رحم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغام کیا ہے؟ ایک اجتماعی ہے، دوسرا انفرادی ہے۔ سارا دین، ساری زندگی کا نچوڑ دو جملوں میں، ایک اللہ کا حق اور دوسرا بندوں کا حق، ایک عبادت اور دوسرا اخلاق۔ اتنے میں عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق آ گئے، ان کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک پر نظر ڈالی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مسواک لے کر اپنے دانتوں سے چبا کر نرم بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کو بلند فرمایا اور نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ ان انبیاء صداقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جن پر تو نے انعام کیا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ، رفیق اعلیٰ آخری فکرہ 3 بار دہرایا۔ اس وقت ہاتھ جھک گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرح ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کو مدینہ ہجرت فرمائی، پیر کو بیماری کا آغاز ہوا اور پیر ہی کے دن رفیق اعلیٰ کی جانب واپسی ہوئی۔